بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد اسباق شروع ہوئے ہیں۔ اسباق چل رہے تھے تنوین یا نون ساکن کا قاعدے کے متعلق۔ اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ 4 میں سے 2 کے بیان ہو چکے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اور تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ ایک ہے اظہار اور دوسرا ہے اخفاء۔ آج کا سبق تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ قاعدہ نمبر 3 مطلب تختی نمبر 23۔ اس سے پہلے جو بیان ہوا تھا وہ تھا تختی نمبر 10 اور تختی نمبر 11، لیکن اس کے بعد جو تختی ہیں ان میں تنوین یا نون ساکن کے بیان کے متعلق نہیں تھا، کوئی دوسرے قواعد بیان کیے جا چکے تھے، لیکن ترتیب وار بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تنوین یا نون ساکن کے جو قواعد 4 ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج کا سبق ہے تختی نمبر 23 تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، جسے کہتے اقلاب۔ تو جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اقلاب کسے کہتے ہیں۔ اقلاب کہتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن ہو، اس کو بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو قاعدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں قاعدے سے پہلے کہ جس طرح اظہار اور اخفاء کے حروف تھے کہ اظہار کب ہوتے ہیں، اخفاء کب ہوتے ہیں، اسی طرح اقلاب کب ہوگا اس کا بھی ایک حرف ہے، وہ ایک حرف با ہے۔ با اقلاب کا ایک حرف با ہے۔ اب قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہو گیا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاعدہ کیا ہو گیا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا اقلاب کا قاعدہ۔ جیسے من بخیلا اصل میں تھا من بخیلا، میم نون زبر من، با زبر با، من با خازرخی، من بخی لام زبر لا، من بخیلا۔ لیکن دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با۔ اب با کیا ہے؟ اقلاب میں سے، حروف اقلاب میں سے، حروف اقلاب ہے۔ تو نون ساکن کے بعد با آیا تو اب نون کو کیا کریں گے؟ میم سے بدل دیں گے۔ تو جب میم سے بدلیں گے تو میم کو کہاں ملائیں گے؟ پہلے والے میم کو، جو نون کو میم سے بدلے ہیں اس میم میں ملائیں گے مم، تو مم ہوگا تو پھر مم بخیلا۔ اسی طرح من بعدی اصل میں تھا من بعدی، لیکن نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے نون کو میم سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا من بعدی۔ ایک اور مثال لے لیں تنوین کا۔ تنوین کا مثال جیسے طیرن، طیرم باذنی، طیرم باذنی، طیرن، را 2 زبر رن، یہ تنوین ہے۔ باذنی تو تنوین کے بعد با آیا، باذنی میں جو شروع کا با ہے یہ با آیا، تب تنوین کے بعد با آنے کی وجہ سے تنوین کو میم سے بدل دیں گے، تب کیا ہو جائے گا؟ یہ طیرم باذنی۔ تو یہ قواعد ہیں اقلاب کے۔ تو قاعدہ ہو گیا تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ ہے تختی نمبر 23 تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ یہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا پھر سبق سمجھ میں آیا ہو تو دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔